الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 25ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کی ابتدا میں بتایا کہ قیامت، شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انسان کی فطری خود غرضی کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت 51 میں پھر فرمایا کہ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منافعت پر مبنی تعلق تو قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فروش کر دیتا ہے، اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ ہم عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 42ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کو اپنے کام باہمی مشورے سے کرنے کا حکم ہے، اس لیے اس کا نام الشورى رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حقیقت وحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، مختلف دلائل سے توحید کے اثبات، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، عنقریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست اور ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ آیت نمبر 10 سے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے، اور یہ کہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اور اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، رزق کو گھٹانا بڑھانا اس کے اختیار میں ہے، اور زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کی ملک میں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بتایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں دین ایک ہی اساس کے طور پر شامل رہا ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع یعنی مقرر کیا، اور دین میں تفرقہ کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت 19 میں بتایا کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے۔ بعض مفسرین نے قرابت سے آپ کے اہل بیت کی محبت مراد لی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں باطل کے مٹنے اور حق کے ثابت رہنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اللہ اپنے کرم عظیم سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر
اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد وہی بارش نازل فرماتا ہے اور رحمت پھیلاتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جو ظلم کا بدلہ لے لے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، مواخذہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ صبر اور معاف کرنا عزم الامور سے ہے۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے دے دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم والا قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اور سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ اللہ تعالیٰ بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے، کہ اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ مزید فرمایا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے، اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا ماخذ وحی ربانی ہے اور مدار عقل و قیاس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 43ویں، جبکہ نزول کے اعتبار سے 63 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں شرک کا رد کیا گیا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت اور مختلف نشانیوں میں سے توحید پر استدلال کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے اور اس وجہ سے ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اثبات کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 تا 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے معاذ اللہ۔ آیت نمبر 19 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ چنانچہ آیت نمبر 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کہ کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے یعنی بیٹیاں، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے میں کڑتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا ذکر ہے۔ آیت 31 سے کفار کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے
کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کسے عطا کیا جائے۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 46 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انکار، تکبر اور سرکشی اور غرقابی اور نشان عبرت بننے کا ذکر ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں قریش کے سامنے پڑھی تو قریش نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانی بنایا ہے، اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ آیت 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی قدم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن اہل تقویٰ کی دوستی کا رشتہ قیامت میں جاری و ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبانے والی معقولات و مشروبات کے دور سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ عذاب سے تنگ آ کر کفار دوزخ کے نگران فرشتے کو پکار کر کہیں گے اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، وہ کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ دخان مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44ویں، جبکہ نزول کے اعتبار سے 64 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی ایک آیت میں دخان کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام الدخان ہے۔ اس صورت کے شروع میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین نے اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اس سے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت سمیت دیگر صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا کہ ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت کو ہی اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا اور وہ لاد چلے گا بنجارہ، جب لاد چلے گا بنجارہ۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں
ہے کی تخلیق بطور کھیل نہیں فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا کہ کفار اور مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم یعنی تھور کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 45ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 65 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی، اس لیے اس کا نام الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان، وقوع قیامت اور حیات بعد الموت کا اثبات اور منکرین حساب و کتاب و حشر نشر کا رد ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان مضامین کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد بھی کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہ گاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے، جو کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے پس مرگ کچھ بھی نہیں اور ہمیں صرف دہر ہلاک کرتا ہے، یعنی خالق کا انکار کرتے ہیں۔ موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اس کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز کر دے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہم نے 25ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔